بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب حضرات علماء ذی وقار، معزز مہمانان گرامی، محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ و قدس شانہ و عز برہانہ لا تعدد احسانہ و اعظم کمالہ۔ مذہب حقہ جماعت اہل سنت کی اس مرکزی عظیم درسگاہ کو مولا کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ اس مذہبی تقریب میں تشریف فرما ہیں، مولا کریم آپ کے اس خلوص و محبت میں مزید برکت فرمائے اور اسی جذبے کے تحت عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ مولا کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مسلسل 32 سالوں سے اس نوری جامع مسجد کے اس سٹیج پر پاکستان کے معروف مشائخین اعظام علماء کرام کی زیارتیں بھی فرماتے ہیں اور ان کی تقاریر بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اسی لیے دل سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب اللبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقے اس مرکزی دارالعلوم کو، محمدیہ دارالعلوم کو، اس کے معاونین اور منتظمین کو مولا کریم مزید ترقی عطا فرمائے۔ واعظ تقریریں جلسے جلوس ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہیں اور انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے۔ فطرتی عمل ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں علماء سے، فضلاء سے، مقررین، مبلغین، واعظین سے ہر سٹیج پر نئے مضامین سنوں، کیونکہ سنی ہوئی چیز کے سننے سے وہ لطف نہیں آتا جو نئی یا جدید چیز کے سننے سے لطف آتا ہے۔ مگر اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے پاک پیغمبر کی شان کو اتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے ان کی شان کے متعلق ہمیشہ علماء کرام سے بہترین ایمان افروز معلوماتی مسائل سنتے ہیں۔ مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں صحیح طور پر اگر حضور پر نور کی آپ شان سننا ہی چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے کلام الہی کے 27ویں پارے کی آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، وہ اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے
رفعت یعنی معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے جب سے اس کائنات میں شعور سنبھالا ہے، کئی بار علماء کرام سے معراج کے مبارک مضمون پر ایمان افروز دلائل، سیر حاصل باتیں، انٹرپریٹیشن، تعویلات وغیرہ سماعت فرمائی ہیں۔ یہ معراج جس کے معنی بھی رفعت اور بلندی کے ہیں، ہمارے پاک پیغمبر کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام الہی کی 11 آیاتوں میں حضور پر نور کے معراج کا واقعہ موجود ہے۔ 11 آیاتوں میں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے میں، 9 آیاتیں 27واں پارہ سورہ نجم میں، اور ایک آیت سورہ الرحمن کی۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز اسی آیت مبارکہ کے ترجمہ سے کرتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا، پار کر کے دکھاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کا کوئی کونا، فانفذوا، پس پار تو کرو، لا تنفذون، تم پار نہیں کر سکتے، الا بسلطان، مگر جسے چاہے رب رحمان۔ یہ کلام الہی کے 27ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ پوری کائنات کے جن اور انسانوں کو مولا کریم نے فرمایا ہے کہ اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے، زمین و آسمان کا کوئی قطر، کوئی کونا، کوئی سائیڈ پار تو کر کے دکھاؤ۔ آگے خود فرمایا لا تنفذون، تم پار کر ہی نہیں سکتے۔ کسی جن میں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی آسمان کا کونا پار کر کے دکھائے، مگر آگے فرمایا الا بسلطان، جسے چاہے اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمارے نبی پاک کے معراج کے واقعہ کی تصدیق ہو رہی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ زمین و آسمان کا کونا کوئی نہیں پار کر سکتا مگر جسے میں چاہوں۔ اور اسی طرح مولا کریم نے 15ویں پارے کی جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی تو اللہ پاک نے معراج کے تذکرے کو اسی رنگ میں بیان کیا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو سیر کرائی۔ بہت معروف آیت ہے، آپ نے کئی بار علماء کرام سے سنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ادھر سبحان اللہ کو دیکھی اور ادھر سورہ الرحمن کے لفظ مبارک الا بسلطان۔ دنیا کے کسی جن اور انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ آسمان کے قطر کو پار کر کے دکھائے، مگر وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ معراج جو لفظ عروج سے بنا ہے، کئی بار آپ نے علماء محققین سے اس کے متعلق سماعت فرمایا ہے، مگر انشاءاللہ بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کے صدقے، میں پوری گارنٹی اور شیورٹی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ معراج مصطفیٰ کے متعلق نئے ایمان افروز معلوماتی مضامین، اقتباسات سن کر یقیناً آپ کے قلوب منور ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے نبی پاک کی شان روز بروز زیادہ ہو رہی ہے، گھٹنے کی بجائے شان بڑھ رہی ہے، لوگ گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھا رہا ہے۔ قرآنی وعدہ سچا ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، اور بلند ہو رہا ہے۔ قرآن شریف کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کے ابتدائی ایام نبوت سے آخری دور مبارک
میں اور زیادہ برکت ہوگی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب حضور کے معراج شریف اور میلاد شریف کے جلسے پاکستان کے علاوہ عالم اسلام کے 45 ملکوں کے علاوہ اب تو بفضل ہی تعالی لندن اور امریکہ میں بھی حضور کے میلاد کے اور معراج کے جلسے، جلوس اور جشن منائے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات کو پڑھیے، بی بی سی کو تو آپ سنتے بھی ہیں کہ اس سال معراج کانفرنس سے ہوئی لندن میں، اور میلاد شریف کے جلوس تو آپ پہلے ہی معلوم ہے کہ اس سال لندن میں ہمارے حضور پر نور کے میلاد شریف کے 130 میل لمبے جلوس نکالے گئے۔ 130 مائل، اندازہ فرمائیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ تمام جلوس آکسفورڈ، برمنگم، ہیل، پیڈن سے لندن تک آئے، جن کی مجموعی مسافت 130 مائلز بنتی ہے۔ قرآن شریف کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، جوں جوں دور اور وقت گزر رہا ہے ہمارے نبی کی شان بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت بفضل ہی تعالی آپ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی رپورٹ پڑھیں، 1 ارب مسلمانوں کی تعداد، 1 ارب 5 کروڑ 35 لاکھ 33 ہزار 393 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہے سبحان اللہ کہ جوں جوں وقت آ رہا ہے ہمارے حضور کی شان کو اللہ جل شان وہ بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ معراج کا واقعہ یا میلاد مصطفیٰ جو بھی حضور کی ذات مبارکہ سے متعلقہ مضمون ہے، یقین فرمائیے سننے سے مومن کا قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ حضور کا میلاد ہو یا معراج، سیرت ہو یا صورت ہو، امانت ہو یا دیانت ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، حضور کی محنت ہو یا مشقت ہو، رقت ہو یا جدت ہو یا جوہدت ہو یا جلوت ہو، پاک پیغمبر کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھنے والی جس چیز کا بھی ذکر کیا جائے مومن کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حق مذہب ہے سنت۔ اس وقت اسلام کے فرقوں میں 57 فرقے بن چکے ہیں اور مزید 16 اور بننے ہیں۔ بالآخر میرے نبی پاک کا فرمان پورا ہو جائے گا۔ 57 فرقے، 57 فرقے، سمجھ رہے ہیں آپ کو میری بات؟ بنتے ہیں اور مزید 16 اور بنیں گے۔ ابھی ایک نیا فرقہ بنا ہے، بالکل نیا فرقہ 86 ماڈل، جس کا نام ہے دھرنا مار۔ یہ ایک نیا فرقہ بنا ہے، آپ کی معلومات میں نیا اضافہ ہوگا، دھرنا مار۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ دھرنا مار، دھرنا مار۔ پہلے ایک فرقہ تھا، وہ تھا 84 ماڈل، اس کا نام تھا سچی سرکار۔ اب یہ بنا ہے، اس کا نام ہے دھرنا مار۔ اور یہ کیا فرقہ ہے بھائی؟ یہ ایک نیا پروگرام ہے ان کا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ توجہ ہے نا بھائی؟ کہاں ہے جماعت کا ہیڈ آفس؟ ڈسٹرکٹ جھنگ میں، تحصیل شور کوٹ، احمد پور سیار سے آگے اور پیر عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کی دربار مبارک سے پیچھے۔ سڑک کے جنابے والا اس بائیں ہاتھ پہ آپ جائیں، ایک بہت بڑا کھنڈر آپ کو نظر آئے گا، جسے تم پیڑ کہتے ہیں۔ اسی پہ 15-20 جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں تو 20-25 آپ کو ملنگ اور ملنگڑیاں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں نے جب بورڈ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس مذہب کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پہنچا، میں نے پوچھا کیا پروگرام ہے، کیا منشور ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب ہمارا کیا منشور ہے، یہ نمازیں، روزے جانے اور ملا جانے۔ تم سنی مولوی پیر جانو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے عبادت میں بیٹھے ہیں، دھرنا مار کے گوڈوں کو پکڑ کر امام مہدی کی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی ٹپے پہ امام مہدی اترے گا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ تو دیکھیے یہ فرقے روزانہ نت نئے فرقے بن رہے ہیں، مزید 16 بنیں گے، بالآخر میرے نبی کا فرمان پورا ہوگا۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعون فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ۔
فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، تمام جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا من قال یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس جماعت جس مسلک پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ حق اللہ جماعت ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حق اللہ جماعت ہے تو اہل سنت۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فخریہ انداز سے کہتے ہیں جناب ہم تو اہل قرآن ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بعض وہ ہیں جو بہت فخریہ انداز سے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، بس ہمیں کسی کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ بعض وہ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو صحابہ کو نہیں مانتے۔ مگر جماعت اہل سنت ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وحدانیت بھی ایسی بھائی کہ لوگ بھی توحید اور وحدانیت بیان کرتے ہیں، کہیں کہ مچھروں کو پیدا کرنے والا کون، کتوں کو بیٹے دینے والا کون؟ ارے ہمارا خدا صرف مچھروں کا خدا یا کتوں کے بیٹے دینے والا خدا نہیں، ہمارا خدا تو ہمارے محمد کا خدا ہے۔ ہمارے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی پاکیزہ تصویر محمد کو دیکھو۔ توحید سننا چاہتے ہو تو جماعت اہل سنت سے سنو۔ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اور یہی ہمارے مشائخین کا ہمیں درس ہے، سبق ہے۔ خدا ہکے 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 ہک دی دم دم سکے، جیڑا ہک نو دو کر آکھے او کافر مشرک۔ یہ ساری کائنات کے بنانے والا، ہی میڈ ارتھ سی اینڈ سکائی، numerous animals bird to fly, also moon, star and sun, God is one, God is one۔ انگلش کی سمجھ آتی ہے نا آپ؟ ایک کریڈٹ سار، some are short and some are tall, everybody can run, God is one, God is one, no father or son, else is none, God is one۔ یقین دارم دریں عالم کے لا معبود الا ہو، ولا معبود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ جماعت اہل سنت کا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس وقت جتنے بھی عقائد، مسالک، فرقے، پارٹیاں، گروپس، گروہ دنیا پہ موجود ہیں، یقین فرماؤ سٹیج رسول پر بیٹھا ہوں، سیدوں قرآن میرے سامنے ہے، حق مذہب اہل سنت۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس پاکیزہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ، دستور، منشور یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق، نبی کی نبوت حق، رسول کی رسالت حق، محمد کی نورانیت حق، پیغمبر کی ختم نبوت حق، صحابہ کی صحابیت حق، صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی شجاعت حق، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، قمرین، نیرین، شریفین، سیدین کی شہادت حق، خالق کی قیامت حق، اولیاء کی ولایت حق، ائمہ کی امامت حق، اللہ کی قدرت حق، محمد کی شفاعت بھی حق۔ حق مذہب اہل سنت۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ حدیث کو مانتے ہیں۔ اس جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے حق، پیغمبر کی 7 لاکھ حدیثیں حق۔ کیوں بھائی حق ہیں یا نہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے جناب، ہم بات کریں گے اصول کے ساتھ، اخلاق، پیار، محبت، شرافت، قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ کسی کو گالی گلوچ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جماعت اہل سنت شرفاء کی جماعت ہے، یہ جاہلوں یا گنڈوں کی جماعت نہیں۔ اصول کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جماعت اہل سنت حق مذہب نہ ہوتا تو اس جماعت میں ولی نہ ہوتے۔ آئیے میں آپ کو اس وقت پاکستان اور عالم اسلام کے 57 فرقوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو بن چکے ہیں۔ ان میں سے 2 فرقے، ایک رافضی اور خارجی، جو بہت ہی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے اس وقت خارجیوں میں 16 فرقے بن چکے ہیں اور رافضیوں میں 15 فرقے بن چکے ہیں۔ 31 فرقے صرف رافضیت اور خارجیت میں ہیں۔
57 میں سے 31 جارینات خارجی، دیوبندی، چکرالی، یزیدی، مودودی، احراری، پرویزی، عثمانی، احمدی، لاہوری، بسترے بند اہل حدیث. آپ یوں کہیں گے جناب آپ نے اسی طرح کہہ دیا، آپ تو میں نے آپ کو نام گن کے سنا دی. اگر اجازت ہو تو رافضیوں کے بھی بتا دوں. رافضی، شیعہ اثنا عشری، جعفری، شش امامی، نو امامی، اثنا عشری، اسماعیلی، آغا خانی، برہانی، داؤدی، سچی سرکار تھرنامہ. سمجھا نا بھائی؟ حکومت نے اگر سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی رجسٹریشن کا ضابطہ بنایا ہے تو میں اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں کہ وہ کوئی مذہبی جماعتوں کے لیے بھی کوئی رجسٹریشن کا ضابطہ بنائے. اچھا جناب، یہ آپ سنیں کہ اس وقت جتنے بھی فرقہ جات، پارٹیز، گروپس موجود ہیں، ان تمام کو اکٹھا کرو. پوری کائنات کے خارجی، لہابی، دیوبندی، چکرالی، اہل حدیث اور بسترے بندوں کو اکٹھا کرو. یہ سب مل کر اکٹھے ہو کر ایک ایسا ولی دکھائیں جیسے سنیوں کا لاہور کا داتا ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو، حق مذہب ہے تمہارا. میں ناچی سید تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ مولا کریم نے تمہیں حق مذہب سے نسبت ادا کی ہے، اور خدا کرے کہ آپ کی زندگی، آپ کا تعلق بھی اسی مذہب کے ساتھ رہے. لاہور کا داتا سنیوں کا پیر، اجمیر شریف کا شہنشاہ سنیوں کا پیر، بغداد کا شہنشاہ سنیوں کا پیر، بریلوی کا شہزادہ سنیوں کا پیر، سید مہر علی شاہ سنیوں کا پیر. سب کہہ دو سبحان اللہ. سیوان شریف سنیوں کا پیر، سیال شریف سنیوں کا پیر، خواجہ سلیمان توسری سنیوں کا پیر، محکم دین سیرانی سنیوں کا پیر، قبلہ عالم نور محمد مہاروی سنیوں کا پیر، حافظ جمال سنیوں کا پیر، خواجہ خدا بخش سنیوں کا پیر، رکنی عالم شاہ سنیوں کا پیر، بہاؤالدین زکریا سنیوں کا پیر، موسیٰ پاک شہید سنیوں کا پیر، سید کاظمی سنیوں کا پیر، عبداللطیف ہدائی سنیوں کا پیر، شعبات قلندر سنیوں کا پیر، چار یار سنیوں کے پیر، پینٹن پاک سنیوں کے پیر، کوٹ مٹھن کا فرید سنیوں کا پیر، پاک پتن کا فرید سنیوں کا پیر، چار یار سنیوں کے پیر، اہل بیت سنیوں کے پیر، اصحاب کبار سنیوں کے پیر، مولا علی محمد ربی سنیوں کا پیر. حق مذہب ہے. سنیو ایک بات سنو، جہاں انشاءاللہ قرآن اور حدیث، اخلاق، محبت، شرافت کے ساتھ بد مذہبوں کا آپریشن کیا جائے گا، وہاں ایک بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب آپ کا صحیح ہے، عقیدہ، مسلک، پروگرام، خدا کی قسم بالکل آپ کا صحیح ہے، مگر ایک بات آپ سنیں. آپ کی جماعت میں چند ایسے سنی ہیں، ہماری اس پاکیزہ جماعت میں، جو ہماری جماعت کو بدنام کرتے ہیں. وہ کیا؟ جماعت صحیح ہے آپ کی، مگر چند ایسے بھی ہیں جو بے عمل اور بے نماز ہیں، جن کی بے نمازی اور بے عملی کی وجہ سے اس پاکیزہ جماعت کا لوگ شکوہ کرتے ہیں. دشمن اور اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حق اللہ جماعت اہل سنت. خدا کی قسم حق اللہ جماعت اہل سنت، بریلوی مسئلہ، سب کہہ دو سبحان اللہ. مگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب پروگرام آپ کا صحیح ہے، مذہب صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ کی جماعت میں چند ایسے لوگ ہیں جو بے نمل ہیں، نماز نہیں پڑھتے. جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. سنیو میں خدا کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں، عقیدہ بھی تمہارا صحیح ہے، مذہب بھی تمہارا صحیح ہے، قرآن کو بھی تم مانتے ہو، حدیث کو بھی تم مانتے ہو، اولیاء، اصفیاء، نجبا، نقبا، شرفا، اولیاء، انبیاء، مصطفیٰ کو بھی تم مانتے ہو، اگر نماز نہ پڑھو تو یہ بات مناسب ہے. دنیا کے تمام اعمال میں سے افضل عبادت ہے نماز. خدا کا نام مانو، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، آج عہد کرو اور کہہ دو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. بس باقی آپ کا عقیدہ بالکل صحیح. دو چیزیں، ایک چیز ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. بعض وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں مگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں. آپ کا عقیدہ صحیح ہے اور چند ایسے ہیں، سارے نہیں، چند لوگ معدود گنتی کے ایسے افراد ہیں، انشاءاللہ حضور کے ذکر کی برکت سے وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز. روزے سال کے بعد فرض، حج سال کے بعد فرض، زکات سال کے بعد فرض،
قربانی سال کے بعد واجب، مگر نماز ہر مومن، مسلم، عاقل، بالغ، عورت، مرد پہ دن میں 5 فرض۔ پاکستان ڈسٹرکٹ ملتان اور تحصیل شوجاباد اور دیگر حضرات، تحصیل موادیات کے غیور اور شریف سنیو، اگر تم غریب ہو سنو فتویٰ، تم پہ حج فرض نہیں۔ اگر تمہارے پاس 28,500 روپے کی گنجائش نہیں، تم پہ حج تو معاف ہے، مگر دنیا کے کسی غریب پہ نماز معاف نہیں۔ یہ جتنے پیر میں نے آپ کے سامنے اسماء گرامی پڑھے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے مقتدر بزرگان دین، آپ دیکھیے یہ کتنے کاملین بزرگ ہیں۔ کیا آپ کے پیر، آپ کے مشائخ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ مانتے بھی ہیں پیروں فقیروں کو اور نماز نہ پڑھی؟ ایسے سنی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ اس مذہب میں کوئی کمی ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس جماعت اہل سنت پہ ذو الطرفین خدا کی رحمتیں ہو رہی ہیں، 2 طرف سے اللہ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو مہربانی یہ ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت جس کے قائد علامہ نورانی صاحب اور مرد مجاہد علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب ہیں، اس جماعت کا ایک اسلامک ورلڈ مشن کا تبلیغی دفتر ہے افریقہ میں، سمجھے نا، جہاں آج کل نورانی صاحب گئے ہوئے ہیں افریقہ میں۔ تو وہاں اللہ کی ایسی رحمت ہو رہی ہے، اس جماعت کی تبلیغ کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، یہ مولا کریم کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور ادھر دوسرا کرم اللہ پہ آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سنیوں کی پیدائش کی سپیڈ بفضل ہی تعالی تمام فرقوں سے تیز ہے۔ ٹھیک ہے نا مولانا، یہ تفریح کر رہے ہیں مولانا صاحب جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر 2 طرف سے مہربانی ہو رہی ہے۔ ہمارے سنیت میں کمی نہیں، مگر ہمیں ایسی سنی کی ضرورت نہیں جو بے نماز ہو۔ کوئی فائدہ نہیں اس کو بیعت کرنے کا، سید کے دامن کی، غوث قطب کی بیعت کرنے کا۔ جس طرح قریب 2 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، ایک دن آپ کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ کہیں سوچتے میں وقت نہ گزر جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت ایمان پہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرتے وقت حضور پر نور کی زیارت ہو جائے، تو آئیے اس جماعت اہل سنت کے پرچم تلے آ جائیے۔ یہ پاک نبی کی جماعت ہے، یہ مولا علی کی جماعت ہے، یہ حق جماعت۔ دیکھیے ایسی بھی جماعتیں ہیں، کسی جماعت کا دفتر منصورہ میں، کسی جماعت کا دفتر رائے ونڈ میں، کسی جماعت کا دفتر قادیان میں، کسی جماعت کا دفتر ربوے میں، کسی جماعت کا دفتر پیرس کے محلات میں، کسی جماعت کا دفتر برمنگھم میں، کسی جماعت کا دفتر کراچی میں، جماعت اہل سنت کا دفتر محمد کے مدینے میں۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ حق اللہ جماعت۔ اللہ آپ کو اس جماعت کے ساتھ وابستگی، تعلق اور نسبت اور محبت نصیب فرمائے۔ حضور سے محبت ہے تو بیڑا پار ہے۔ اور جیسے ابھی فرما رہے تھے علامہ ادری صاحب، اگر حضور سے محبت ہے تو سب سے بہترین حضور کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف۔ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے درود شریف پڑھیں، یہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ خدائی وظیفہ ہے۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ آسن وظیفہ درود شریف۔ اور دیکھیے بھائی، یہ بھی آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ جماعت اہل سنت کا ایک مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کیا تھا ہمارا مطالبہ؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہفتے میں صرف 1 بار جمعہ کے دن میلاد شریف نشر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہم نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ جناب آپ روزانہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر درود و سلام نشر کریں۔ جب درود و سلام نشر کرنے کا ہمارا مطالبہ پیش ہوا تو جو ہے نا بھائی، تو بعض لوگوں کو ملیریا ہو گیا، کہنے لگے نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، درود و سلام نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہے نا بھائی، مگر آپ کی شریفوں کی جماعت ہے، شریفوں کی بات یقین فرمائیے جلدی سنی جاتی۔ تو یہ مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا کہ اس ملک میں ریڈیو ٹی وی پر درود و سلام نشر کیا جانا چاہیے۔
مگر جب یہ بات مسلمہ تسلیم ہو چکی تو پھر اس میں اور شکیں شامل ہوگی. ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو رافضی ہیں، وہ آل کے نام کو نہیں پسند کرتے. رافضی شیعہ اصحاب کے نام کو پسند نہیں کرتے. سمجھ آئی نا بھائی آپ کو؟ شیعوں کے سامنے تم اصحاب کا نام لو تو ان کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے. لہابیوں، خارجیوں، نجدیوں کے سامنے تم آل کا نام لو یا علی کا نعرہ لگاؤ یا علی کو مولا کہہ دو تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے. شکر ہے خدا کا کہ مولا کریم نے آپ کو ان دونوں موذی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. آمین کہہ دو نا بھائی. آمین. آپ کا ایسا عقیدہ ہے کہ آپ آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں. تو خارجی کہنے لگے ٹھیک ہے جناب، اگر درود نشر کیا جانا ہے تو اس میں اصحاب کا نام ہونا چاہیے. رافضیوں نے کہا نہیں جناب، آل کا نام ہونا چاہیے. توجہ ہے نا بھائی؟ ایک فرقے نے کہا کہ اصحاب کا نام ہو، دوسرے نے کہا آل کا نام ہو. جماعت اہل سنت نے کہا کہ حکومت وقت درود ایسا نشر کیا جانا چاہیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ جو قومی ادارے ہیں، جو پاکستان کے 85% عوام کی ترجمانی کرے، اس میں آل کا بھی نام ہو، اصحاب کا بھی نام ہو. آپ سنیں، اب جو درود نشر ہو رہا ہے بفضل ہی تعالی، اس میں آل کا بھی نام ہے، اصحاب کا بھی نام. سب کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو تو صحیح. دیکھیے بھائی، ہم آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور یہی ہماری صداقت کا ثبوت ہے. ہم حق پہ ہیں. قرآن شریف کو آپ پڑھیے، کلام الہی کے 22ویں پارہ سورہ احزاب میں جہاں آل کا ذکر ہے وہیں اصحاب کا ذکر ہے. کہ مولا کریم نے آل و اصحاب کو جدا نہیں کیا تو ہم کیوں جدا کریں؟ سب کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک وہ ہیں جو علی کو نہیں مانتے، ایک وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے. چھوڑو ان دونوں کو. حق مذہب وہ ہے جو نبی کے آل کو بھی مانے، اصحاب کو بھی مانے، نبی کے یاروں کو بھی مانے، رشتہ داروں کو بھی مانے. پتہ نہیں ان لوگوں کو آل کا نام سن کر کیوں شوگر ہو جاتا ہے، حالانکہ جب تک آل پہ نماز میں درود شریف میں آل کا نام نہ لے نماز ہو نہیں سکتی. آئیے سنیے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں آل کا نام آیا یا نہیں آیا؟ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی ملا سے جا کے پوچھ لیجئے یہاں آل محمد کی جگہ کسی کا نام لو نماز ہو جائے گی؟ نماز خالص عبادت اللہ کی. سب کہہ دو سبحان اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز میں ماں کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، باپ کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، فلاسفر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، ڈاکٹر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، بیرسٹر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، اسکالر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، فلاسفر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، محدث کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، مفسر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، مفکر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، سیاستدان کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، دانشور کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی. مگر جب تک نماز میں اہل بیت پر درود نہیں پڑھو گے دنیا کے کسی نمازی کی نماز ہو نہیں سکتی. کوئی نمازی نماز پڑھنے والا آپ باندھ کے نماز پڑھے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، آپ سینے پہ رکھے یا رفع یدین کرے، دنیا کا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، جعفری ہو یا غیر مقلد ہو، دنیا کا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا صبح پڑھے یا ظہر، عصر پڑھے یا مغرب، عشاء پڑھے یا تہجد، اوابین پڑھے یا اشراق، چاش پڑھے یا ضحا، صلاۃ الصلاۃ پڑھے یا صلاۃ التسبیح، صلاۃ العبادت پڑھے یا صلاۃ السعادت پڑھے، دنیا کا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا گھر میں نماز پڑھے یا مسجد میں، جنگل میں پڑھے یا جبل میں، بحر میں پڑھے یا بر میں، خشک میں پڑھے یا تر میں، ہوا میں پڑھے یا فضا میں، دریا میں پڑھے یا کعبے بیت اللہ کی چھت پہ پڑھے، پاک پیغمبر کی فقہ شریعت کا فتویٰ ہے اس کی نماز نہیں ہوتی جو اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتا. واجب ہے نماز میں اہل بیت پہ درود پڑھنا، درود شریف اہل بیت پہ پڑھنا واجب ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. مگر یہ لوگ علی کا نام سنتے ہیں، آل کا نام سنتے ہیں تو ان کو ملیریا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تم علی کو مولا کیوں بنا دیا؟ بھائی علی کو ہم نے مولا نہیں بنایا، خود نبی نے مولا بنایا. سب کہہ دو سبحان اللہ.
آپ تو بن گئے مولانا. ابھی بیٹھ جائیں چوک پہ, ادھر ادھر آپ کو اشتہارات لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں مولانا صاحب. یہ دال خور ملا تو بن گئے مولانا, اور علی مولا بھی نہیں بن سکا. واہ بھائی, کمال کی بات. انصاف اسی کا نام ہے یار. مسجدوں میں, سکولوں میں, درس میں بیٹھ کے پڑھنے والوں, فرش زمین, ٹاٹ زمین پر, بینچوں پر بیٹھ کے پڑھنے والوں, استادوں کے تماچے تھپڑ کھا کر پڑھنے والوں, حروف ابجد کے 29 حرف الف بے تے سے جیم دال کا علم پڑھنے والوں, تم تو بن گئے مولانا, اور علی مولا بھی نہیں بن سکتا. اتنی عداوت علی سے اہل بیت. کیا کلمے پڑھنے کا یہی حق تم نے ادا کیا ہے؟ خدا کی قسم, علی کو اہل سنت نے, آج کے مولویوں نے, پیروں نے, سنیوں نے, بریلویوں نے مولا نہیں بنایا, خود نبی نے مولا بنایا. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جبل سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے میرے پاک پیغمبر کے قلب مبارک میں کوئی ایسا اصرار آیا, فرمایا صحابیوں جلدی کرو, یہی اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بناؤ. اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بن گیا. اللہ اکبر. کائنات کا عظیم الشان خطیب امام الانبیاء اونٹوں کے ممبر پہ تشریف فرما ہے. جناب مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب عبد اللہ الغالب, حق کا چوتھا امام, رسول کریم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ان کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں سردار اس کا علی سردار. ہم نے مولا نہیں بنایا, خود نبی نے بنایا. سب کہہ دو سبحان اللہ. اگر ان کو علی کا نام لیا جائے یا علی کا نعرہ لگاؤ یا علی کو مولا کہہ دو تو ان بیچاروں کو شوگر ہو جاتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو صحابہ کا نام سنتے ہیں, صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, خلافت کا نعرہ لگایا جائے, حق چار یار کہا جائے تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے. اندازہ فرمائیے اتنی عداوت ہے اہل بیت. خدا کی قسم, نبی کے یار بھی حق, رشتہ دار بھی حق. تم درود ایسا پڑھو اس میں آل کا بھی نام آئے, صاحب کا بھی نام آئے. ممکن ہے کوئی تقریر کی کیسٹ ریل سننے کے بعد کہے کہ جناب آل کا نام تو آپ اس لیے لیتے ہیں درود میں کہ وہ تو نماز میں بھی موجود ہے, مگر اصحاب کا نام کی کیا ضرورت ہے؟ اصحاب کے نام کی بھی بڑی ضرورت ہے. دنیا والوں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی آپ نبی کے شان کے رنگ, رونق, آب و تاب, چمک دمک کو دیکھ رہے ہیں, یہ ساری مہربانی اصحاب رسول کی ہے. یہ اصحاب رسول کا ہم پہ احسان ہے, یہ اصحاب رسول کی نوازش ہے کہ آج معراج کے جلسے ہو رہے ہیں. آج نوری جامع مسجد میں علم و عرفان اور نور کی بارش برس رہی. یہ صحابہ کی مہربانی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو آج نبی کے دین میں یہ رنگ و رنگت نہ ہوتا. درود شریف پڑھیے. یہ ٹائم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جناب ہم نے آپ کا ٹائم آدھ گھنٹہ اور بڑھا دیا ہے. میں تو خوش ہوا کہ آدھ گھنٹہ اور گھٹ جائے گا. کیوں بھائی, آدھ گھنٹہ بڑھنا چاہیے یا گھٹنا چاہیے؟ ایک بات پہلے یہیں بیٹھ کر طے کر لو, وہ یہ ہے کہ میں سید ہوں, آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا. اگر آپ مزید آدھ گھنٹہ اور تقریر سننا چاہتے ہیں تو وعدہ کرو, پکا وعدہ, پرماننٹ پرامس, کہہ دو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. سب کہہ دو نماز پڑھیں گے. مولا تمہیں سلامت رکھے. تم نے نماز کا وعدہ کر کے میرا دل خوش کر دیا. میں بھی انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. اچھا جناب سنیے, عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ, سب پڑھیے صلی اللہ, بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. درود شریف ایسا پڑھیں کہ اس میں آل کا بھی نام آئے, اصحاب کا بھی نام آئے. یہی سنیو تمہارے مذہب کی صداقت کی نشانی ہے, تمہارے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ تم آل کو بھی مانتے ہو, اصحاب کو بھی مانتے ہو. سب کہہ دو نا سبحان اللہ.
تو آئیے دیکھیں، میں آپ کو اصحاب کے متعلق بتا رہا تھا، یہ صحیح ہے کہ آل رسول نے 61 ہجری میں نبی کے دین پر بڑیاں قربانیاں دی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اصحاب رسول نے بھی نبی کے دین پر قربانیاں دی۔ سنیو خالق کی عظمت کی قسم، اگر صحابہ نبی کے دین پر قربانیاں نہ دیتے تو آج یہ نبی کے دین میں یہ رنگ و رونق نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی مہربانی، یہ صحابہ کا احسان ہے کہ آج ہر جگہ یا رسول کے نعرے لگ رہے، آج ہر جگہ میلاد اور معراج شریف کے جشن منائے جا رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، یہ صحابہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کے زمانے کا، آج کے دور کا کوئی مسلمان حضور کے زمانہ تو ایک بھی کلمہ نہ پڑھتا، یہ سچی بات ہے۔ اس زمانے کلمہ پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں تھا جناب، آپ کو تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ بارش میں تم کیسے کلمہ پڑھتے؟ یہ ملا جو بہت بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار، توحید کے مواعید کے ٹھیکیدار، ذرا ان سے بھی پوچھئے کہ مولانا اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو کلمہ پڑھتے؟ پچھلے دنوں ہمارے تھل کے تحصیل چبارہ کے ٹبوں پر، اب جو ہے نا بھائی، ڈسٹرکٹ لیا چبارہ کے ٹبوں پر ایک ملا کی تھوڑی سی مرمت ہوئی، سمجھ تو نہیں آئی آپ کو؟ نام لینے کی ضرورت ہے۔ جب تھوڑی سی مرمت ہوئی تو کہنے لگا بابا میری جان چھوڑو، جیسے کہو گے میں ویسے کروں گا۔ یہ تو اتنے جلدی موقف سے ہٹ جاتے ہیں، سمجھ ہے نا بھائی؟ ایمان سے بتاؤ، اگر آپ کے سینے پر کوئی پسٹل کی گولی رکھ کے کہے کہ جناب نماز نہ پڑھو، تم کہو گے جناب نماز تو نماز، میں تو کلمہ چھوڑنے کو تیار ہوں، میری جان رکھو۔ مگر سب کو دیکھو، آؤ انتظامی امور کے سربراہ، چیف ایڈمنسٹریٹر، جس کو تم گورنر کہتے ہو، سمجھ آئی بھائی؟ انتظامی امور کا سربراہ، مکے کا گورنر، ابھی جہل کو اطلاع ملتی ہے، رپورٹ ملتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، افسروں کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے رپورٹ ملی کہ سردار صاحب جی، جب سے حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہے، حضور کی یاروں کی تعداد میں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا جناب میری گورنری کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، ان کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو۔ تمام جاران طریقت صحابہ کبار اب گورنر کے سامنے آئے کھڑے ہیں۔ ارے تم تو ایس پی ایس ایچ او کے سامنے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے، مگر صحابہ کے حوصلے دیکھو۔ گرجدار آواز میں کہتا ہے ابھی جہل، وائس گورنر مسٹر ابی لہب بھی ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں، کلمے پڑھنے والوں کلمہ چھوڑ دو، میں گورنر کی حیثیت سے تمہیں آرڈر دیتا ہوں، نہیں تو تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جان و مال کو ضبط کر دوں گا، تمہاری جاگیریں جائیداد ختم کر دوں گا، تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے سنگینیوں پر لٹکا کے عذاب دے دے کر ان کو مار دیا جائے گا۔ اتنے گرجدار خطرناک آواز سننے کے بعد خدا کی قسم کسی صحابی کے چہرے پر ملال نہیں آیا۔ جتنے صحابہ کی جماعت کھڑی تھی کہنے لگے سردار صاحب گورنر مکہ سن لے، ہم نبی کے صحابہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کہنے لگے تم کون ہو ہماری آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والے؟ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ کہنے لگا ان کو جیل بھیج دو، 8 دن اندر جیل بھیج دو۔ جیلیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی دیواروں کے ساتھ لوہے کی کیلیں لگا دو، فرش زمین پر نوکدار پتھر لگا دو، نہ یہ دیوار کے ساتھ سہارا لگ سکے، نہ زمین پہ بیٹھ سکے، پاؤں پہ برم آ جاتی ہے، نوکیلے پتھر لگے ہوئے ہیں، دیواروں پہ نوکیلے کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ 8 دن کچھ نہیں دینا، 8ویں دن کے بعد دروازہ کھلتا ہے، کہتا ہے میرے سامنے آؤ۔ دیکھو بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو ابھی ابتدا ہے، مگر یاد رکھو اب بھی وقت ہے، حضور کا کلمہ چھوڑ دو۔ تمام صحابہ نے کہا ہے ابھی جہل تو بھی دل کے کانوں سے سن، اگر تو ہمارے وجود کے گوشت کے ٹکڑے کر ڈالے، ہم نبی کے صحابہ ہیں، یاران طریقت ہے، نبی کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کیا ہے، ہمارے گوشت کے وجود کا ٹکڑا لے کر جو بھی پرندہ ہوا میں پرواز کرے گا اس کے منہ سے بھی محمد کے کلمے کی آواز آئے گی۔ جس طرح میں تقریر کر رہا تھا ذوق اور جذبے کے ساتھ، تم نے ویسے نعرہ نہیں لگایا۔
اور کیا اچھا ہے. معلوم ہوتا ہے تم تھک گئے ہو، اس لیے میں تقریر کے ٹائم سے آدھ گھنٹہ گھٹا رہا ہوں. ابھی تو آپ کا نعرہ شوجاباد چوک تک نہیں پہنچا. میں چاہتا تھا آج آپ کا نعرہ مدینے شریف پہنچنا چاہیے. الحمدللہ پہلے کی نسبت آپ نے کچھ تھوڑا سا زور لگایا ہے، مگر اس میں بھی کمی رہ چکی ہے. اگر آپ 2 نمبر گلے کا والیوم کھول دیں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کی آواز مدینہ طیبہ پہنچے. گھبراؤ نہیں، سنیو. یا رسول اللہ کے نعرے کا کثرت سے ذکر کیجیے. یہ نعرہ ایمان کی جان ہے، یہ عبادت ہی عبادت ہے. میں اس طرف موضوع کو نہیں موڑنا چاہتا. آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، آپ توجہ سے سنیے کہ جناب صحابہ جب ابھی جال کے سامنے آئے، 8 دن گزر چکے ہیں، جیلوں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، وجود میں ظاہری طور پر علالت آ چکی ہے، کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں، ٹانگوں میں اتنی سکت بھی نہیں، مگر پھر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. کہتا ہے یار یہ لوگ کیسے ہیں، ان کو کیا ہو چکا ہے، اتنے دیوانے ہو چکے ہیں. اپنے اسپیشل ایڈوائزروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. تمام ماہرین، پالیسی ساز، مشیر آ گئے. کہنے لگے بھی مجھے کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ ان صحابہ سے کلمہ چھڑوایا جائے. کہنے لگے سردار صاحب یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، دنیا پہ ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں بچے. آدمی جو کچھ زندگی میں کرتا ہے بچوں کے لیے کرتا ہے، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ. دھوپ میں کام ہو رہے ہیں، سردی میں کام ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی خوشحالی سے گزر جائے. بچے بہت پیاری چیز ہیں. تم ان کے بچوں کو بلا کر ان پہ ظلم کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب دھاڑیں نکلیں گی، درد بھری آہیں نکلیں گی، تو اسی وقت کلمے کو چھوڑ دیں گے. کہتا ہے بات صحیح ہے، اس پر عمل کرو. توجہ فرماؤ بھائی. اسی وقت آڈر ہوتا ہے کہ صحابہ کبار کے بچیوں کو میرے سامنے لایا جائے. اور دنیا والوں سنو، صحابہ کبار سامنے کرے، ان کے معصوم بچوں کو سنگینوں پر لٹکا دیا گیا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تیل کے گرم کڑاہوں میں جلایا گیا. تیر لگ رہے ہیں، صحابہ کبار کے معصوم بچوں کے خون کے فوارے زمین پر گر رہے ہیں. خالق کی عظمت کی قسم، سیدوں سٹیج رسول پہ بیٹھے ہوں، علماء کرام کی جماعت موجود ہے. صحابہ اپنے بچوں کو تو مرتا جلتا دیکھتے رہ گئے، پر محمد کا کلمہ نہ چھوڑا. مگر تم کیا ہو، تم نے دین پر کیا قربانیاں دی ہیں؟ تمہیں تو اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھانے کا ٹائم نہیں ملتا. کہتے ہو بیٹا مولوی بن گیا، عالم بن گیا تو توہین ہو جائے گی. تم دین کا علم نہیں پڑھا سکتے. صحابہ نے، اہل بیت نے دین پر بچے لٹوا دیے. سب کہہ دو سبحان اللہ. کوئی بھی دنیا کا رافضی خارجی یہ بات غلط کہے کہ پیر صاحب آپ تجاوز کر رہے ہیں، صحابیوں میں قربانیاں نہیں دی، اہل بیت نے قربانی نہیں دی، جو جرمانہ کرو میں دینے کے لیے تیار. دین پر صحابہ کا بہت قربانیاں ہوئی. جن لوگوں نے دین پر بچے قربان کرا دیے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم درود ایسا پڑھیں کہ ان میں آل کا بھی نام ہو، اصحاب کا بھی نام ہو؟ اگر آپ کو یہ بات پسند ہے تو آپ برائے کرم درود ایسا پڑھیں اس میں آل کا بھی نام آئے، صحاب کا بھی نام آئے. سب پڑھیے صلی اللہ ہو، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. یہ بالکل صحیح درود ہے. یہ ہمارے مذہب کی وضاحت اور عکاسی کرتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے یار بھی حق، اصحاب بھی حق، اور آل بھی حق. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہم کو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جس کا ذکر سننے سے ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے یہ یا رسول کا نعرہ جو لگاتے ہیں یہ تو ہمارے صحابہ سے محبت کا ثبوت ہے. ہم کبھی یا رسول اللہ کا نہ لگاتے اگر جناب سیدنا صدیق اکبر نے نہ لگایا ہوتا. توجہ سے سنو. ہم کبھی حضور کا نام نہ چومتے اگر جناب صدیق اکبر نے، حضرت بلال صاحب کمال نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اگر نبی کے نام کی تعظیم نہ کی ہوتی. کیونکہ جماعت اہل سنت آل اور اصحاب بننے والی جماعت. سب کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ کو یہ بات بھی سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ دوسرا مطالبہ بھی تسلیم ہو چکا ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو، حکومت نے یہ تسلیم کر لیا. تو جانا بھائی
مگر ابھی زبانی طور پر تسلیم ہوئے. ہم چاہتے ہیں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے پریکٹیکل طور پر. وہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں صحابہ کبار کے دن سرکاری طور پر منائے جائیں. اور جو ہے نا بھائی, صحابہ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان صحابہ کا دن سرکاری طور پر منایا جانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے, کیونکہ دیکھیے آپ کے اس ملک پاکستان میں غالب کون تھا؟ ایک شاعر. حالی کون تھا؟ ایک شاعر. ابوالکلام آزاد کون تھا؟ ایک شاعر. تو جو ہے نا بھائی, علامہ کون تھا؟ شاعر, مفکر, درویش, مصور پٹھان. اگر ان لوگوں کے دن منائے جا سکتے ہیں تو نبی کے یاروں کے دن بھی منائے جا سکتے ہیں. سب کہہ دو سبحان اللہ. جماعت اہل سنت نے بڑیاں کوششیں کی, قراردادیں پاس ہوئی, ریزولوشن پاس ہوئی, اور انتظامیہ کو, حکومت کو ٹیلیگرام بھیجے گئے, اخبارات میں مطالبے ہوئے, تو حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں نبی کے یاروں کے دن بھی سرکاری طور پر منائے جائیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھی بات دشمن میں بھی ہو تو ہم اس کی تعریف کریں. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سنیو تمہاری الحمدللہ شرافت, تمہارا نظم و ضبط, تمہارا اتحاد رنگ لا رہا, اور ان قریب مزید رنگ لائے گا. ابھی تھوڑے سے ہمارے اور مطالبے ہیں, یہ بھی پورے ہو جائیں گے. اب کہیں گے جناب کون سے مطالبے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں. اب میری جماعت اہل سنت کا ایک بڑا مطالبہ حکومت سے یہ ہے, توجہ فرمائیے, وہ یہ مطالبہ جناب ملک میں ٹیکس بند کیے جائیں. شہری اور دیہاتی ذرا غور سے سنو میری اس بات, ٹیکسز بند کیے جائیں. دیکھیے آج کل تو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, تو یہ نئے الیکشن ہوئے ہیں, نئے عہدیداران سامنے آئے ہیں. یہ جو ٹیکسز ہیں جس ملک میں زکوٰۃ وصول کی جائے, توجہ سے سنیے, اس الیکشن میں حصہ لیا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایم پی اے ہے جماعت اسلامی کے, آپ نے ان کا نام اخبارات میں پڑھا ہوگا. توجہ نا, اسور گجر صاحب ایم پی ہیں, اس وقت بھی ایم پی ہیں, تو ان کو سختی لے آئی. وہ بیچارے بستر اٹھا کر آ گئے پیروں فقیروں کے مقابلے میں, تو اللہ کے فضل و کرم ایم پی سے ضمانت بھی ضبط ہو گئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ بفضل ہی تعالی اس بندہ ناچیز کی تھی پچھلے کونسل کے الیکشن میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ٹیکسز کا نظام جاری ہے, آپ ٹیکس لگ رہے ہیں, یہ ٹیکس کیوں لگتے ہیں؟ اس ملک میں ہم عشر لیتی ہیں. جس ملک میں عشر لیا جائے, پھر اس ملک میں کسان پر آبیانے اور مالیے لینے کا کیا جواز ہے؟ توجہ سے سنیے ذرا. غریبوں جماعت اہل سنت آپ کی ہمدرد جماعت, غریبوں کی جماعت, سب کہہ دو سبحان اللہ, کسانوں کی جماعت, مزدوروں کی جماعت, اور مظلوموں کی جماعت. مگر یہ ظلم کا دور گزر جائے گا, یہ ظلم کی زنجیر پگھل جائے گی یارو, سنی وقت کی تقدیر بدلنے کو چلے ہیں. یہ دور بدلے گا, یہ دور ہمیشہ نہیں رہے. یزید کو بھی دور ملا تھا, ابو جہل کو بھی حکومت ملی تھی, فرعون کو, نمرود کو, قارون کو, شداد کو, حامان کو بھی حکومتیں ملی تھی. کیوں ملی تھی یا نہیں؟ ذرا بولو تو صحیح. مگر کہاں ہے ان کے دور؟ ظالمو نجدیو, اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا, یہ وقت کی بات ہے. رنگ لائیں گی آخر ہماری دعائیں. کیا تمہارا خدا ہے, ہمارا نہیں؟ یہ دور بدلنے والا ہے ان قریب تھوڑی دیر. یہ ایک چٹ آ گیا ہے بھائی, یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے متعلق. اچھا 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 اچھا, واہ بھائی واہ, یہ اچھا, یہ آ گیا ہے کہ جناب آپ ہمیں شان ولایت کا مضمون سنائیں اور متقی کی شان سنائیں. دیکھیے بھائی, میں آپ کے سامنے جو مسائل عرض کر رہا تھا, اگر آپ یہ مضمون سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار. آپ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے. اگر تم نماز کا وعدہ کرتے ہو تو میں بھی سید ہوں, 5 منٹ ٹائم بڑھاتا ہوں. تھوڑا ہے 5 منٹ, تھوڑا ہے, کشے نہیں. چلو 5 منٹ کی بجائے 5.25 منٹ بڑھاتا ہوں. آپ مہربانی کریں, نماز کا وعدہ کریں, کہہ دو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. سنیو, تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, تمہارے دل میں سادات کا کام ہے. میں خدا کی قسم
محسن کی آخری نماز کے آخری سجدے کا واسطہ دیتا ہوں، نماز کا وعدہ کر کے جاؤ اور کہہ دو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ نماز، بڑی مہربانی، تم نے نماز کا وعدہ کر کے میرا دل خوش کر دیا، میں بھی اس خوشی میں انشاءاللہ چند منٹ کے بعد تقریر بند کر دوں گا، کیونکہ تم نے نماز کا وعدہ کیا اور نماز بھی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنی ہے اسی سٹیج پر بیٹھ کے۔ سنیے جناب، کیا مسئلہ بیان ہو رہا تھا؟ اصحاب کبار، نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آدھی رات ڈھل چکی تھی، آسمان پہ تاروں کی جگمگاہٹ جاری تھی۔